عاشق کے لیے لیلا اور لا الہ الا اللہ کا سفر اور ہوتا ہے۔ بادشاہ وقت اپنے مصاحبین کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، جب اس کے مصاحبین میں سے کسی نے اسے بتایا کہ عالی جاہ، یہ جو عورت ابھی ابھی آپ کے قریب سے گزری ہے یہ لیلا تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، لیلا کون؟ اسے بتایا گیا کہ حضور، لیلا وہ عورت ہے جس کی خاطر ایک شخص اپنے ہوش و حواس سے بے گناہ ہوا پھرتا ہے، جسے لوگ مجنوں پکارتے ہیں۔ بادشاہ کو تجسس ہوا، اس نے حکم دیا لیلا کو حاضر کیا جائے، اگر ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کون سی حسینہ ہے جس کی خاطر ایک شخص دنیا سے بے گناہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ لیلا کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ لیلا ایک سیاہ فام عام سی عورت ہے جس پر شاید کوئی دوسری نگاہ ڈالنے کی بھی خواہش نہ رکھے۔ وہ لیلا سے مخاطب ہوا، اے لیلا، مجھے تو تجھ میں کوئی خاص بات دکھائی نہیں دیتی، پھر مجنوں تیری خاطر دیوانہ کیوں ہو گیا؟ لیلا مسکرائی اور بولی، جب تو مجنوں نہیں ہے تجھے کیا خبر لیلا کون ہے؟ اگر میرا حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو، پھر تجھے میں دنیا کی سب سے حسین عورت دکھائی دوں گی۔ لہٰذا جس طرح لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھیں درکار ہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھو گے تو اپنے جیسا ہی دکھائی دے گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے دیکھو گے تو شفیع الامم جیسا کوئی دوسرا خوبیوں والا نظر ہی نہیں آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سے ملتی رہے۔